ایران جوہری اور میزائل صلاحیتوں کا تحفظ کرے گا۔ ایرانی جوہری اور میزائل صلاحیتوں کو اپنا قومی اثاثہ سمجھتے ہیں اور ان کی آبی، زمینی اور فضائی سرحدوں کی طرح حفاظت کی جائے گی۔ یوم خلیج فارس پر پیغام میں ایرانی سپریم لیڈر مجتبی علی خامنہئی کا دو ٹوک پیغام۔ آبی راستوں پر دشمن کی رکاوٹیں کم کرنے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ خلیج اور آبی گزرگاہوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ خطے میں غیر ملکی عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آبنائے ہرمز کی نئے نظم سے امن، ترقی اور معاشی فوائد حاصل ہوں گے۔ خلیج اور آبنائے ہرمز میں نئے مرحلے کی تشکیل ہو رہی ہے۔ نئے مرحلے میں خطے کی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال بدل رہی ہے۔ خلیج فارس کا مستقبل امریکہ کی موجودگی کے بغیر روشن ہوگا۔ مجتبی خامنہئی نے مشرق وسطی میں امریکی فوجی موجودگی کو علاقائی عدم تحفظ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ کہا، امریکی فوجی اڈے خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتے، ان سے خطے کے ممالک کو حفاظت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ برنٹ خام تیل $124 سے کم ہو کر $114 فی بیرل پر آ گیا۔ WTI $110 فی بیرل سے $104 فی بیرل پر آ گیا۔ ایران کے خلاف مزید جنگی کارروائیوں پر غور۔ ناکہ بندی اور آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش کے باعث آج تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی تھیں۔ ٹرمپ نے ایران کی آبنائے ہرمز کھولنے اور ایران کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی۔ امریکی فوجی کمانڈرز صدر ٹرمپ کو آج ایران پر ممکنہ حملوں کے نئے منصوبے پر بریفنگ دیں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق بریفنگ کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر غالباف نے تیل کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ داری امریکہ پر ڈال دی۔ قیمت $140 تک جانے کی پیشگوئی بھی کر دی۔ کہا، امریکی وزیر خزانہ جیسے لوگوں کے فضول مشورے تیل کو $120 تک لے گئے ہیں۔ تیل کا کوئی کنواں خشک نہیں ہوا، ایسا 30 دن میں بھی نہیں ہوگا۔ امریکی وزیر خزانہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ناکہ بندی سے ایران کی تیل ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی۔ ایران کو تیل کی پیداوار روکنا پڑے گی، جس کے دور رس نقصانات ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مدد کی روسی پیشکش یوکرین میں جنگ بند کرنے سے مشروط کر دی۔ کہا، ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ روسی صدر پوتن سے بھی ایران اور یوکرین معاملے پر فون پر بات چیت ہوئی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ صدر پوتن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ روسی صدارتی مشیر کے مطابق گفتگو میں صدر پوتن نے خبردار کیا کہ ایران جنگ بندی ناکام ہوئی تو انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف کسی بھی زمینی فوجی کارروائی کو ناقابل قبول اور خطرناک سمجھا جائے گا۔ صدر ٹرمپ سے 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی ٹیلی فونک گفتگو میں صدر پوتن نے 9 مئی کو یوکرین سے جنگ بند کرنے کی پیشکش بھی کر دی۔ 9 مئی کو روس نازی جرمنی پر سوویت یونین کی فتح کا دن مناتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنا گھر اسکیم کا باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ اسکیم کی خود نگرانی کرنے کا اعلان۔ بینکوں کو قانون کے مطابق قرض جاری کرنے کی ہدایت۔ غفلت پر وارننگ دی۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکیم کے تحت پہلا ہدف 50,000 گھروں کی تعمیر کے لیے قرض دینا ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں اسے 5 لاکھ گھروں تک لے جانے کا ہدف ہے۔ جو بینک اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے وہ پھر خیر کی توقع نہ رکھیں۔ اسکیم کا ہر مہینے خود جائزے لیں گے۔ اسکیم کے تحت 10 مرلے کی زمین تک گھر بنایا جا سکے گا۔ 1 کروڑ تک قرض آسان شرائط پر دستیاب ہوگا۔ اسکیم کا اطلاق 4 صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں ہوگا۔ پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ۔ اس موقع پر تقریب کے مہمان خصوصی صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ اور اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ یہ آبدوزیں جارحیت روکنے اور بحیرہ عرب میں سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے میں کردار ادا کریں گی۔ اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل روک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ وزیر اعظم
چیف آف ڈیفنس فورسز کی پوری قوم اور پاک بحریہ کو اس تاریخی سنگ میل کے حصول پر مبارکباد۔ ISPR کے مطابق ہنگور کلاس آب 2 سے جدید ترین ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن ٹیکنالوجی، سونا سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ ایرانی پاسداران نے انقلاب کی ایک اور پاکستانی جہاز کو ہرمز سے گزرنے کی خصوصی اجازت۔ PNC ذرائع کے مطابق 8 کروڑ لیٹر ڈیزل کے ساتھ جہاز خیرپور آبرائے ہرمز میں داخل۔ کویتی پورٹ سے ڈیزل لانے والا جہاز کراچی پورٹ پر لنگر انداز ہوگا۔ سندھ ورکرز ویلفیئر بورڈ میں 25 ارب روپے کی مبینہ خرد برد کا انکشاف۔ سابقہ انتظامیہ نے مزدوروں کے اربوں روپے لوٹے۔ بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مداخلت کریں، لوٹی گئی رقم واپس لی جائے۔ ٹریڈ یونینز اور مزدور رہنماؤں کا پریس کانفرنس میں مطالبہ۔ ٹریڈ یونین رہنماؤں نے الزام لگایا کہ مزدوروں کی انشورنس کے نام پر 8 ارب روپے نجی کمپنیز کو غیر قانونی طور پر جاری کیے گئے۔ مرمت کے نام پر اربوں کے جعلی ٹینڈرز جاری ہوئے۔ ای بائک اسکیم کے لیے 3 ارب اور سلائی مشینوں کے لیے 70 کروڑ کے مشکوک ٹھیکے دیے گئے۔ کلفٹن میں 1 ارب روپے کا غیر ضروری دفتر خریدا گیا جس کا قبضہ اب بھی نہیں ملا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے صومالیہ میں آئل ٹینکر کے اغوا کے واقعے کی تفصیلات بتا دیں۔ کہا صومالیہ کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب 21 اپریل کو آئل ٹینکر کو قزاقوں نے اغوا کیا۔ آئل ٹینکر میں پاکستانیوں سمیت 70 افراد سوار ہیں۔ جبوتی میں پاکستانی سفارت خانے نے صومالی حکام سے رابطہ کیا ہے۔ جہاز اس وقت ساحل پر لنگر انداز ہے۔ صومالی وزارت خارجہ نے عملے کی حفاظت یقینی بنانے کی یقین دہانی کرا دی۔ جہاز کے مالک سے رابطے میں اور عملے کی خیریت سے متعلق مثبت اشارے ملے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانہ متعلقہ حکام اور بین الاقوامی شراکت داروں سے مسلسل رابطے میں ہے اور صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ عملے کی سلامتی اور جلد وطن واپسی اولین ترجیح ہے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کچے کے علاقوں کے لیے 23 ارب روپے کے ترقیاتی پیکج کی منظوری دے دی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کچے کا علاقہ اب کچا نہیں پکا ہوگا۔ دوبارہ کسی کو ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسکولوں کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ 300 طلبہ کو ہونہار اسکالرشپس دیں گے۔ میرٹ پر لیپ ٹاپس دیے جائیں گے۔ ماڈل ویلیج پروگرام میں کچے کے علاقے بھی شامل ہوں گے۔ کچے کے علاقے میں سرکاری زمین کاشت کے لیے دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس۔ قبائلی اضلاع اور خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے سے امریکہ بھی متاثر۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ امریکہ میں پیٹرول کی اوسط قیمت 8 سینٹ اضافے کے بعد $4.30 فی گیلن ہو گئی۔ ڈیزل کی اوسط قیمت $5.50 فی گیلن دیکھی گئی۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جنگ کے بعد سے ڈیزل کی قیمتوں میں 46% اضافہ ہوا، جبکہ امریکی ڈرائیورز کے اخراجات 44% بڑھ گئے۔ اور HBL PSL 11 کے فائنل میں پشاور زلمی سے کون مقابلہ کرے گا؟ حیدرآباد کنگز مین یا اسلام آباد یونائیٹڈ؟ فیصلہ کل ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیمی فائنل کی حیثیت رکھنے والا دوسرا ایلیمنیٹری میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں۔